ناظرین، واقعات اور سانحات ہو کر گزر جاتے ہیں لیکن تاریخ ان کو اپنے اندر محفوظ کر لیتی ہے۔ پاکستان اور بھارت کی ایک تاریخ ہے اور یہ تاریخ جب تک بھارت نہیں بھلائے گا تب تک اس کی پاکستان کے لیے نفرت اور دشمنی ختم نہیں ہو سکتی۔ پاکستان اور بھارت کی تاریخ کی ابتدا ہی بھارت کے لیے اگر میں کہوں کہ تکلیف دہ تھی تو غلط نہیں ہوگا، کیونکہ ایک نہتی قوم نے بغیر اسلحے اور بارود کے بھارت کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا اور ایک ایسا وطن حاصل کر لیا جو دنیا کے نقشے پر پہلی اسلامی ایٹمی قوت بن کر ابھرا۔ اپنا ٹوٹا ہوا حصہ واپس لینے کے لیے بھارت نے کئی بار سامنے سے وار کیے۔ اس نہتی قوم نے جیسے بھارت کو توڑ کر اپنا وطن حاصل کیا تھا، اسی طرح اس کا دفاع بھی بھرپور طریقے سے کیا۔ زخم بھی لگے، گرے پھر سنبھلے، دکھ اٹھائے، اپنے پیارے اپنے ہاتھوں سے دفنائے، لیکن وطن پر آنچ نہیں آنے دی۔ بھارت کو کئی بار پاکستان کی طرف سے امن کا پیغام بھی دیا گیا، ہاتھ بھی بڑھایا گیا، لیکن بھارت تاریخ نہیں بھلا پا رہا۔ بھارت اس تکلیف سے باہر نہیں نکل پا رہا، اس تکلیف سے جو اسے 1947 میں پاکستان کی شکل میں ملی۔ پاکستان اور بھارت کی یہ تاریخ بھارتی ریاست کے لیے ناقابل قبول بھی رہی اور بھارت وہ پہلی ریاست بن گیا جو وقت کے ساتھ آگے بڑھنے کی بجائے ماضی کی جانب بڑھنے لگا۔ اسی ماضی کو بنیاد بنا کر بھارت میں مسلمانوں کو دیوار سے لگایا جانے لگا۔ مسلمان کا مطلب بھارت میں پاکستانی سمجھا جانے لگا۔ یہ نفرت جب بے قابو ہوئی تو بھارت کے آئین، قانون اور معاشرے کا حصہ بن گئی۔ پاکستان مخالف نعرے لگوا کر لوگ الیکشن میں ووٹ حاصل کرنے لگے۔ مسلمانوں پر ظلم و ستم کا وعدہ کر کے بھارت میں سیاستدان اقتدار کا حصہ بننے لگے۔ اسلام کا خاتمہ کرنے کی قسمیں کھانے والوں کو بھارت میں پھولوں کے ہار پہنچائے جانے لگے اور آج کا بھارت سب کے سامنے ہے۔ ایک جانب بھارت پاکستان کی نفرت میں اپنے ہی اندر بسنے والے مسلمانوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی کی ہر حد پار کرتا جا رہا ہے، تو دوسری جانب وقفے سے اس قوم کا صبر اور حوصلہ بھی آزما رہا ہے۔ پاکستان کے خلاف بھارت نے کئی بار مختلف انداز میں مسلح اور سفارتی غنڈہ گردی کرنے کی ناکام کوشش کی۔ آج ایک بار پھر اسی ناکام کوشش کا مظاہرہ کراچی میں دیکھنے کو ملا۔ صبح 10 بجے کراچی اسٹاک ایکسچینج کے گیٹ پر 4 دہشت گردوں نے حملہ کیا۔ دہشت گرد جدید اسلحے سے پوری طرح لیس تھے، ان کے پاس طویل دورانیے تک لڑنے کا سامان بھی موجود تھا اور ان کا تعلق دہشت گرد تنظیم BLS سے تھا۔ پولیس اور رینجرز کے جوان موقع پر پہنچ گئے اور ان بھارتی فنڈڈ دہشت گردوں کی اسٹاک ایکسچینج میں داخلے کی کوشش کو ویسے ہی ناکام بنایا جس طرح آپ کو یاد ہوگا 26 اور 27 فروری کو پاک فضائیہ نے بھارتی طیاروں کی پاکستان کی سرحدی حدود میں داخلے کی کوشش کو نہ صرف ناکام بنایا تھا بلکہ بھارت کے جنگی جہازوں کو بھی راکھ کر ڈھیر بنا دیا تھا۔ اچھا، چاروں دہشت گرد اسٹاک ایکسچینج کی عمارت میں داخل ہونے سے پہلے جہنم واصل کر دیے گئے۔ اس واقعے میں